بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللہم الہمنا مراشد امورنا وقنا شرور انفسنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ولا عموم له عندنا مقتضا عام نہیں، مقتضا کے لیے عموم ثابت نہیں ہمارے نزدیک، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک مقتضا بھی عام ہوتی ہے۔ ہمارے نزدیک مقتضا عام نہیں، اس لیے کہ یہ عموم اور خصوص یہ صفات ہیں، عوارض ہیں الفاظ کے، اور مقتضا لفظ نہیں ہوتا، نہ حقیقتاً اور نہ تقدیراً، بلکہ یہ معنی ہوتا ہے، اور عموم اور خصوص یہ الفاظ کے عوارض میں سے ہے، اس لیے مقتضا کے لیے عموم ثابت نہیں، کیونکہ یہ ضرورتاً ثابت ہوتا ہے، اور الضرورت تتقدر بقدر ضرورہ، اس لیے عموم و خصوص اس میں جاری نہیں۔ جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مقتضا عام ہوتا ہے، اس لیے جب عام ہوتا ہے تو پھر خصوص بھی جاری ہوتی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، وہ کہ فرماتے ہیں کہ جو مقتضا ہوتی ہے یہ شرعاً مذکور کی طرح ہے، یہ شرعاً یہ محذوف کی طرح ہے۔ کس کی طرح ہے؟ محذوف، اور محذوف یہ کل مقدر ہے فی العبارہ، محذوف ایسی ہے جیسے کہ لفظوں میں اس کو مقدر کیا جائے، یعنی ملفوظ ہو، اور جب ملفوظ ہو تو اس پر عموم خصوص جاری ہوتی ہے، اس لیے یہ مقتضا بھی محذوف کی طرح ہے۔ لہذا جو شرعاً مذکور ہو، لہذا یہ محذوف کی طرح ہے، اور محذوف مقدر کی طرح، اور مقدر پر جو ہوتی ہے عموم خصوص جاری ہوتی ہے تو مقتضا میں بھی جاری ہوگی۔ لہذا وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مقتضا بھی شرعاً مذکور ہے، اور جو چیز شرعاً مذکور ہو وہ حقیقتاً مذکور کی طرح، اس پر حقیقتاً مذکور کے احکامات جاری ہوتے ہیں، یعنی لفظوں میں موجود ہے، اور جب لفظوں میں موجود ہو تو ظاہر بات ہے اس میں خصوص جاری ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ایک میت ہے حقیقتاً میت، اور ایک میت ہے حکماً میت، تو جو حکماً میت ہوتا ہے وہ حقیقتاً میت کی طرح ہوتا ہے۔ لہذا جو حکماً میت ہے، جیسے کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ مرتد ہو جائے اور دار الحرب لاحق ہو جائے تو یہ میت کے حکم میں ہے، تو یہ حکماً میت ہے۔ یہ حکماً میت بھی حقیقتاً میت کی طرح ہے، ان پر حقیقی میت کے احکامات جاری ہیں۔ لہذا میراث تقسیم ہوگا، عورتوں پر عدت ہوگی، اور عدت گزرنے کے بعد دوسری جگہ شادی کر سکتے ہیں۔ تو جو حقیقتاً میت کے احکامات ہیں وہی حکماً میت کے بھی ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقتضا شرعاً مذکور ہے، اور جو شرعاً مذکور ہوتا ہے وہ حقیقتاً مذکور کی طرح، اور جو حقیقی مذکور ہوتا ہے اس میں عموم خصوص جاری ہو جاتا ہے، اس لیے یہاں اس میں بھی عموم خصوص جاری ہوتے ہیں۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ نہیں، ہمارے نزدیک یہ عام نہیں، جب اس کے لیے عموم ثابت نہیں ہے تو ان میں خصوص بھی جاری نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ معنی ہوتا ہے لفظ نہیں۔ شارح کہتے ہیں یہ ہمارا بہت بڑا اصول ہے کہ مقتضا میں عموم جاری نہیں، اس لیے یہ ایسا اصل ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ شافعی حضرات اس اصل میں ہمارے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، اور اس پر بہت سارے احکامات متفرع ہیں عموم اور خصوص کے اعتبار سے۔ شافعی اس میں عموم خصوص جاری کرتے ہیں، جبکہ ہمارے نزدیک نہیں ہوتے۔ البتہ اعتراض ہے یہاں پر، شارح کہتے ہیں اعتراض نہ کیا جائے۔ اعتراض یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی دوسرے کو کہہ دے
اعتق عبیدک عنی، تم اپنے غلاموں کو آزاد کر دو، اعتق عبیدک عنی۔ تو یہاں اقتضاء بے مانی جاتی ہے بطور اقتضاء کے، بے مقتضا ہے، گویا کہ اس نے کہا کہ بے عبیدک عنی، تو جب یہ غلام آزاد ہوں گے تو سارے آزاد ہو جائیں گے۔ اگر اس نے کہہ دیا اعتقتہم، میں نے ان کو آزاد کر دیا، تو غلام سارے آزاد ہو جائیں گے، تو مقتضا تو عام نہیں ہوتے، یہاں سارے غلام کیسے آزاد ہو گئے؟ آپ کے ہاں تو مقتضا میں عموم نہیں، تو یہاں تو سارے غلام آزاد ہو گئے، معلوم ہوا کہ مقتضا میں عموم ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں یہ اعتراض نہ کیا جائے، اس لیے کہ یہاں پر جو عموم ہے وہ مقتضا میں نہیں ہے، بلکہ جس چیز غلاموں میں عموم آیا تو غلام تو صراحتاً مذکور ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا اعتق عبیدک عنی، تم اپنے غلاموں کو میرے طرف سے آزاد کر لو، اور اس نے کہا اعتقتہم، تو یہاں جو مقتضا ہے وہ تو بے ہے، ہم نے اقتضاءً اس کلام کو درست کرنے کے لیے بے کو مقتضا مانا ہے، تو مقتضا تو بے ہے، مقتضا عبید تو نہیں ہے، تو اس لیے کلام میں تو عبید کے لفظ جمع کے ساتھ صراحتاً مذکور ہے۔ اعتق عبیدک عنی کہ جب ہم مقتضا کے طور پر بے نکالتے ہیں تو وہ ہے بے عبیدک عنی، تم اپنے غلاموں کو مجھے بیچ دو، لہذا یہاں صراحتاً ہے ثم کن وکیلی باعتاقہم، پھر میرا وکیل بن جاؤ ان سب کے آزاد کرنے کا، تو یہاں صراحتاً عبید موجود ہے۔ جو چیز اقتضاءً مانی جاتی ہے وہ بے ہے، عبید نہیں ہے، تو جو مقتضا ہے اس میں عموم نہیں، اور جو صراحتاً مذکور ہے مقتضا نہیں ہے وہ عبید کا لفظ ہے، ان میں عموم ہے لیکن وہ تو صراحتاً مذکور ہے، اس لیے یہ اعتراض درست نہیں۔ بطور تفریق اس پر کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہمارے نزدیک مقتضا میں عموم نہیں اور ان کے نزدیک مقتضا میں عموم ہے، بطور تفریق یہ کہا کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے ان اکلت فعبدی حر، اگر میں نے کھانا کھایا تو میرے غلام آزاد ہے، اور پھر اس سے ایک خاص کھانے کی نیت کرے کہ اس کھانے سے مراد میری ایک خاص قسم کا کھانا، یعنی گوشت مراد لے لے، سبزی مراد نہ لے، تو ہمارے نزدیک اس کی تصدیق نہیں کہ اگر یہ دوسرا کھانا کھا لے ایک کھانا تو اس خاص کھانے کی نیت کرنا درست نہیں، لہذا یہ خانس ہو جائے گا اور اس کا غلام آزاد ہو جائے گا۔ اور اس کی اگر یہ کہے کہ میری نیت یہ نہیں تھی، میری نیت خاص قسم کے کھانے کی تھی اس قسم سے، تو نیت کی تصدیق نہیں ہوگی، نہ دیانتاً ہوگی اور نہ ہی قضاءً ہوگی، اس لیے کہ یہاں جو اکل تو کے تقاضے سے طعام کو مقتضا کے طور پر مانا گیا ہے، اکلا یاکل طعام کا تقاضا کرتی ہے، لہذا طعام کا لفظ یہاں اقتضاءً مانا گیا، اور جو چیز مقتضا ہوتی ہے اس میں عموم نہیں ہے، جب عموم نہیں ہے تو پھر تخصیص کی نیت کرنا بھی درست نہیں، اس لیے کھانے میں یہ نیت نہیں کر سکتے کہ مراد گوشت ہے سبزی نہیں ہے، مٹر ہے کدو نہیں ہے، نہیں یہ نیت نہیں کر سکتے کیونکہ مقتضا عام نہیں ہوتا۔ جب یہ نیت کرنا ہی صحیح نہیں ہے تو نہ دیانتاً تصدیق ہوگی نہ ہی قضاءً تصدیق ہوگی، اس لیے کہ یہاں طعام اقتضاءً ثابت ہے، اکلا یاکلو کے تقاضے سے ثابت ہے، اس لیے کہ کوئی بھی کھانا بغیر طعام کے نہیں ہوتا، کوئی کھانا بغیر طعام کے، اکلا یاکلو یہ بغیر کھانے کے نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کھانا نہ ہو، کوئی کھانے کی شے ہو نہیں، اور پھر کہ الحمدللہ الذی ڈکار بھی مارے اور پھر کہ الحمدللہ کہہ دے، کیا کھایا ہے؟ کچھ بھی نہیں، لیکن الحمدللہ بہت کھایا، پیٹ بھر گیا، اور کھایا کچھ ہے ہی نہیں، تو بغیر طعام کے اکلا یاکلو نہیں ہو سکتا، اس لیے اکلا یاکلو یہ کھانا کھانا یہ طعام کا تقاضا کرتا ہے، تو یہاں اکلتو کے تقاضے سے طعام مقدر ہے، اور یہ طعام یہ مقتضا کے طور پر ثابت ہے، اس لیے اس میں یہ عام نہیں ہوگا، اس میں عموم جاری نہیں ہوگا، جب عموم نہیں ہوگا تو پھر تخصیص بھی نہیں ہوگی۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ مقتضا عام ہے، یہاں طعاماً مقتضا کے طور پر ہے، عام ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں یہ شرط کی جگہ میں ہے، مقتضا طعاماً بطور مقتضا کے ہے، اور یہ محل شرط میں آ گئی ہے،
طعام کا لفظ ہے، اور یہ شرط جو ہوتے ہیں یہ احوال، یہ نفی کے نکرہ کے معنی میں ہوتے ہیں، سیاق نفی کے معنی میں ہوتے ہیں۔ شرط کے مقام پر جو نکرہ آ جائے وہ اس نکرہ کی طرح ہے کہ جو مقام نفی میں واقع ہو۔ کیوں؟ اس کا معنی یہ ہے، ان اکلت طعاما کا معنی ہے لا آکل طعاما، لا آکل، کیونکہ شرط کا معنی یہی ہے نا، اگر میں نے کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی لا آکل طعاما یا لا آکل معقولا، میں کوئی کھانے کی چیز نہیں کھاؤں گا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تو لا آکل طعاما، اگر میں نے کھانا کھایا تو میرا غلام آزاد۔ تو جو نکرہ مقام سیاق شرط میں واقع ہو وہ اس نکرے کی طرف کے معنی میں ہے جو سیاق نفی میں ہو، اور نکرہ جب سیاق نفی میں وارد ہو تو وہ عام ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جو نکرہ سیاق شرط میں ہوگی وہ بھی کیا ہوگی؟ عام، اور جب عام ہوگی تو پھر تخصیص کو بھی قبول کرے گی، اس میں تخصیص بھی جاری ہوگی۔ اس لیے امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک ان اکلت طعاما معنی میں ہے لا آکل طعاما، لہذا جب عموم ہے تو خصوص بھی ہوگا۔ اس لیے ان کے نزدیک اگر خاص کھانے کی نیت کر لے تو دیانتاً تصدیق ہوگی ان کے ہاں، لیکن قضاءً نہیں ہوگی، اس لیے کہ خلاف ظاہر ہے، خلاف ظاہر ہونے کی وجہ سے قضاءً تصدیق نہیں ہوگی، دیانتاً تصدیق ہوگی۔ ہمارے نزدیک چونکہ یہ اقتضاءً ثابت ہے، عام نہیں ہوتا مقتضا، تو پھر خاص بھی نہیں ہوگا۔ البتہ ہم پر اعتراض ہے کہ جب آپ کے نزدیک عام مقتضا عام ہے، عام نہیں ہوتا جیسے طعام ہے، تو پھر آپ کے نزدیک ہر کھانا کھانے سے حانث کیوں ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہو مٹر کا ہے تب بھی حانث، گوشت کا ہے تب بھی حانث، بھنڈی کا ہے تب بھی حانث، تو جو بھی کھانے کی چیز وہ کھائے گا آپ کہتے ہو اس سے حانث ہو جائے گا۔ تو یہی تو آپ لفظ طعام کو عام بنا رہے ہو، جبکہ آپ کے نزدیک مقتضا عام نہیں۔ تو جب طعام عام ہے ہی نہیں تو پھر ہر کھانے والی شے کے کھانے سے حانث کیوں ہو جاتا ہے آپ کے ہاں؟ ہر طعام کے کھانے سے حانث ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے نزدیک بھی طعام عام ہے، مقتضا کیا ہے؟ عام ہے۔ اس کا جواب شارح نے ذکر کیا کہ ہر کھانے سے حانث ہونا یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ طعام عام ہے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ ہر کھانے کی صورت میں لفظ اکلا یا اکلو کی شکل پائی جا رہی ہے، کیونکہ اس نے قسم کہی ہے لا آکلو، میں نہیں کھاؤں گا۔ ان اکلتو کا معنی کیا ہے؟ لا آکلو، میں نہیں کھاؤں گا۔ تو اس نے جس چیز پر قسم کہی ہے نہ کھانے کی قسم کہی، اور جو چیز بھی کھا رہا ہے تو اس میں وہ کھانا پایا جا رہا ہے۔ مٹر کھائے گا تب بھی اکلا یا اکلو ہے، اگر کدو کھائے گا تب بھی اکلا یا اکلو ہے، گوشت کھائے گا تب بھی اکلا یا اکلو کی صورت پائی جا رہی ہے۔ تو احناف کہتے ہیں یہ جو ہر کھانا کھانے سے حانث ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ لفظ طعام میں عموم ہے، بلکہ ہر طعام کے کھانے کے ساتھ اکلا یا اکلو کی شکل پائی جا رہی ہے، اکلا یا اکلو کی صورت پائی جا رہی ہے، اس لیے حانث ہو رہا ہے۔ یہی وجہ محشی کہتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا اکلا یا اکلو بغیر طعام کے بھی اگر متصور ہو سکتا ہو کہ کھانے کی کوئی شے تو نہ ہو لیکن اکلا یا اکلو متصور ہو تو تب بھی اس سے حانث ہو جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کہا کہ لا آکلو، میں کھاؤں گا نہیں، اور اس نے کھا لیا۔ اس لیے معلوم ہوا یہ جو ہر کھانا کھانے سے حانث ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ طعام میں عموم ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ ہر طعام کے کھانے کے ساتھ اکلا یا اکلو کی شکل و صورت اور ہیئت پائی جا رہی ہے، اس لیے حانث ہو رہا ہے۔ لیکن شارح کہتے ہیں کہ یہ جو مثال لائے ہیں ان اکلت فعبدی حر، شارح کہتے ہیں اگر وہ یہاں یہ کہہ دے ان اکلت طعاما کہہ دے، اب دیکھو طعام کا لفظ صراحتاً آ گیا، شارح کہتے ہیں اگر وہ یہ کہے ان اکلت طعاما یا یہ کہے ان اکلت معقولا یا اکلا، اگر یہ کہہ دے تو چونکہ طعام کا لفظ صراحتاً لفظوں میں آ گیا، ملفوظ ہے،
اور جو لفظ میں ہوتا ہے عموم خصوص جاری ہو سکتے ہیں، اس لیے اب یہ طعام عام ہے، ان میں عموم خصوص دونوں جاری ہو سکتے ہیں۔ لہذا اگر یہ کہے ان اکلت طعامن لفظوں میں کہہ دے تو پھر اس صورت میں اگر کسی خاص کھانے کی نیت کر لے تو اس کی تصدیق کی جائے گی دیانتاً بھی اور قضاءً بھی ہوگی، کیونکہ لفظوں میں آ گیا۔ جب لفظوں میں آ گیا تو اب اس کی تخصیص کی نیت کرنا درست ہے۔ اب دیکھو اسی مثال کو دیکھو، پہلے مثال میں کہا ان اکلتوں میں طعام کا لفظ مقدر ہے، مقتضا ہے، اور جب طعام کا لفظ لفظوں میں آ گیا ان اکلتو طعامن، اب یہ مقتضا نہیں ہے، طعام لفظوں میں آ گیا تو عموم خصوص بھی جاری ہوگا۔ بالکل یہی مثال پیچھے تعارض والی مثال کی طرف لے جاؤ، وہاں کہا ثم اغسلیہ بالماء، اگر ماء کا لفظ نہ ہوتا، اغسلیہ بالماء، اگر یہ بالماء کا لفظ نہ ہوتا، صرف اغسلی ہوتا، اس کو دھو لو، تو دھونا تقاضا کرتا ہے کس چیز سے دھونے کا؟ پانی سے، تو پانی بالماء کا لفظ اقتضاءً ہوتا، پھر اس اقتضاءً ہم کہتے ہیں کہ پانی سے دھونا ہے، پانی کے علاوہ دھونا جائز نہیں ہے۔ اور جب بالماء کا لفظ صراحتاً آ گیا، جیسے اکلت طعامن میں طعام کا لفظ صراحتاً آ گیا تو مقتضا نہ رہا، جب مقتضا نہ رہا تو عموم خصوص جیسے یہاں جاری ہو رہے وہاں بھی صرف صراحتاً جب بالماء کا لفظ آ گیا تو مقتضا نہ ہوا، تو پھر یہ کیسے کہتا کہ یہاں پانی کی صراحت آ گئی، اب پانی کے علاوہ جائز نہیں ہے، تقاضا مقتضا یہ ہے کہ پانی سے ہو، پانی کے علاوہ نہ ہو، مقتضا والی مثال بننا درست مشکل ہے جو تعارض کی صورت میں پیش کی۔ شارح کہتے ہیں یہ جو مثال مصنف لائے ہیں ان اکلت طعاما فعبد حر، مقتضا کے عموم کی، یہ مثال شارح کہتے ہیں ان حضرات کے قول پر یہ مثال درست بننا مشکل بن جائے گی کہ جو حضرات کہتے ہیں کہ مقتضا شرعاً ثابت ہوتا ہے اور محذوف وہ ہوتا ہے جو لغتاً ہو یا عقلاً ہو، جیسے پیچھے گزر چکا۔ ایک قول یہ بھی تھا مقتضا شرعاً ثابت ہے عبارت میں، عبارت کو صحیح کرنے کے لیے، لیکن جو محذوف ہوتا ہے وہ لغتاً ثابت ہوتا ہے یا عقلاً، تو یہ مثال تو عقلی ہے۔ ان اکلت فعبد حر، اکلا یاکل طعام کا تقاضا کرتی ہے، یہ مثال عقلی کی ہے، اس لیے کہ جس شخص کو شریعت کا بالکل پتہ نہ ہو اس کو بھی پتہ ہے کہ اکلا یاکل بغیر طعام کے نہیں ہوتا، تو یہ جو مثال لائے ہیں یہ مثال تو عقلی کی ہے، تو جن کے ہاں مقتضا میں شرعی ہونا شرط ہے ان کے نزدیک یہ مثال درست نہیں بنے گی کیونکہ یہ شرعی نہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں زیادہ بہتر یہ ہے، زیادہ اولا یہ ہے کہ مقتضا کے بارے میں یہ کہا جائے کہ مقتضا وہ ہوتی ہے کہ جو شرعاً مقدر ہو یا عقلاً مقدر ہو، اور محذوف وہ ہے کہ جو لغتاً مقدر ہوتا ہے، جس کو لغتاً مانا جاتا ہے وہ محذوف ہوتا ہے، مقتضا شرعاً اور عقلاً دونوں ہوں، تب یہ مثال درست بن جائے گی ان کے مذہب پر، اگرچہ اس کے جوابات بھی محشی نے ذکر کیے ہیں کہ یہ مثال بھی شرعی بھی بن سکتی ہے، عقلی نہیں۔ دوسری مثال مصنف نے ذکر کی ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو کہے انت طالق، یا کہے طلقت کی، اور اس سے 3 طلاقوں کی نیت کر لے، آیا 3 کی نیت کرنا صحیح ہے یا نہیں، 3 واقع ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس میں اختلاف ہے، اور یہ مسئلہ بھی متفرع ہے مقتضا کے عام ہونے اور نہ ہونے پر۔ دیکھو اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہے انت طالق، تو طلاق والی ہے، طالق فاعل صفت ہے، انت طالق تو طلاق والی ہے، اس سے پہلے شوہر نے طلاق دی نہیں ہے، اب عورت کو کہہ رہے انت طالق تو طلاق والی ہے، تو یہ کلام ویسے سچا ہے جھوٹا ہے؟ جی، اس لیے کہ پہلے طلاق دے چکا ہوتا پھر اب کہتا ہے تو طلاق والی ہے، تو اب صفت طلاق درست ہے، لیکن پہلے تو اس نے طلاق دی نہیں، اب اس کو کہہ رہا ہے کہ انت طالق تو طلاق والی ہے، تو پہلے تو طلاق ملی نہیں ہے، اور یہ انت طالق مبتدا خبر ہے، تو خبر جب دے رہا ہے تو خبر کے لیے مخبر عنہ کا ہونا ضروری ہے، اور پہلے اس نے طلاق دی نہیں، تو پھر انت طالق سے کیسے خبر دے رہے؟ کلام جھوٹا ہے،
کلام کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ اس لیے اس کلام عاقل بالغ کے اس کلام کو لغو سے بچانے کے لیے اقتضاءً طلاق مقدر مانی جاتی ہے، اقتضاءً طلاق مقدر مانی جاتی ہے کہ گویا کہ اس نے ماضی میں پہلے طلاق دی ہے، اب اس کی خبر دے رہا ہے، تو اب انت طالقن کہنا صحیح ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی جاہل کو کہے انت عالم، وہ کہ میں نے مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، اور آپ مجھے کہہ رہے ہو انت عالم، تو علم والا ہے، تو پہلے علم حاصل کر چکا ہو تب آدمی صفت لگاتا ہے انت عالم۔ جب مدرسہ ہی نہیں دیکھ کر آپ کہتے ہو انت عالم یا انت قارئ، قرآن پڑھا ہی نہیں اس نے، اور آپ ان کو قاری کی صفت دے رہے ہو، جھوٹ ہے۔ لہذا اس کے صحیح کلام کو صحیح کرنے کے لیے، عاقل بالغ کے کلام کو لغو سے بچانے کے لیے پھر اقتضاءً مانا جائے گا کہ گویا کہ اس نے پہلے طلاق دی ہے اور اب اس کی خبر دے رہے ہیں۔ انت طالق لانی قد طلقتک، اس لیے کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں ماضی میں، تو اب خبر دینا درست ہو جائے گا۔ تو یہ جو انت طالقن کلام جھوٹا تھا، اس سے اقتضاء کے طور پر طلاق ماضی کو ماضی میں مقدر مانا، اقتضاءً مانا تاکہ یہ کلام لغو نہ ہو، اس لیے۔ اور جو چیز مقتضا کے طور پر مانی جاتی ہے بقدر ضرورت، لہذا ماضی میں اس سے اگر آدمی شوہر انت طالقن سے 3 طلاقوں کی نیت کرے تو 3 واقع ہو جائے گی نہیں ہوگی؟ جی نہیں ہوگی، اس لیے کہ انت طالقن سے اقتضاء کے طور پر ہم نے طلاق مقدر مانا ہے، اور جو مقتضا کے طور پر مانی جاتی ہے وہ بقدر ضرورت، اور ضرورت ایک عدد سے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے نہ عدد میں زیادتی مانی جائے گی اور نہ کیفیت میں، نہ غلیظہ ہونا مانی جائے گی بائنہ، اور نہ ہی عدد کے اعتبار سے زیادتی کی نیت کرنا درست۔ اس لیے اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو انت طالقن کہہ دے اور 3 کی نیت کر لے تو 3 طلاق واقع نہیں ہوگی۔ لیکن شارح کہتے ہیں یہاں جو انت طالقن ہے، طالقن فاعل، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں امر کی بحث میں، امر بالفعل یقتضی تکرار ولا یقتضی تکرار، یہاں اسم فاعل شبہ فعل ہے، اسم فاعل ہے، اسم فاعل بھی مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے، جیسے کہ امر کا صیغہ مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے۔ تو یہاں جو طالقن ہے فاعل، یہ طلاق، انت طالقن الطلاقا یا طلاقاً مصدر پر دلالت کرتا ہے لغتاً، اور مصدر فرد جنس ہوتا ہے، جنس کے 2 فرد ہیں، جنس فرد حقیقی اور حکمی، یا اقل جنس اور اکثر جنس۔ اقل جنس 1 طلاق اور اکثر جنس اس مصدر کا مجموعہ، اور مجموعہ تو کل طلاق 3 ہے، 3۔ تو اگر وہاں جیسے امر کی صورت میں تھا، اور اس صورت میں انت طالقن میں اگر 3 کی نیت کرے تو 3 طلاقیں، کیونکہ اقل جنس بغیر نیت کے ثابت، 1 طلاق بغیر نیت کے ثابت ہو جاتی ہے، اور اکثر جنس وہ محتمل ہے، کلام کا فرد حکمی ہے، کلام کا محتمل ہوتا ہے، اور شے محتمل عند نیت ثابت ہو جاتی ہے، لہذا اگر 3 کی نیت کر لے تو پھر 3 طلاقیں واقع ہو جانی چاہیے، کیونکہ انت طالقن بھی مصدر پر دلالت کرتا ہے لغتاً۔ شارح کہتے ہیں یہ جو انت طالقن میں مصدر ہے، یہ طالق عورت کی صفت ہے، یہ طالق عورت کی صفت ہے، لیکن اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی، طلاق واقع ہوئی ہے کیونکہ کلام تو لغو ہے، یہ کلام کیا ہے؟ یہ تو لغو جا رہا تھا، اس کلام کو لغو سے بچانے کے لیے ایک مقتضا کے طور پر ماضی میں طلاق مانی ہے، طلاق جو واقع ہوئی ہے ماضی والی طلاق سے ہوئی، انت طالقن تو ابھی طلاق والی ہے، لأنی قد طلقتک قبل هذا، اس لیے کہ اس سے پہلے میں نے تمہیں طلاق دی ہے، لہذا جو طلاق ہوئی ہے وہ ماضی کے طلاق سے ہوئی ہے، وہ تطلیق ہے، کیونکہ وہ طلقتک ماضی کا صیغہ ہے، اس میں بھی مصدر موجود ہے تطلیق، طلاق ہوئی ہے اس تطلیق سے ہوئی، اور وہ شوہر کا فعل ہے، عورت کی صفت نہیں، لہذا انت طالقن طلاق اس میں جو مصدر ہے اس سے طلاق نہیں، کیونکہ یہ عورت کی صفت ہے، طلاق شوہر تطلیق سے ہوئی، وہ فعل شوہر کا فعل تھا، وہ اقتضاء کے طور پر مانی گئی ہے، اس لیے بقدر ضرورت ہوگی، اور ضرورت 1 طلاق سے پوری ہو جاتی ہے،
اس لیے ایک طلاق انت طالقن سے ہوتی ہے، 3 کی نیت درست نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ اس وقت ہے جب شوہر نے کہا ہو انت طالقن، اور اگر شوہر یہ کہے طلقتکی، میں نے تمہیں طلاق دی ہے، خبر دے رہا ہے، جملہ ماضی کا فعل ہے، طلقتکی فعل فاعل و مفعول بھی مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہے، تو خبر کے لیے مخبر عنہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں پر بھی مخبر عنہ ہے ہی نہیں، ماضی میں تو طلاق دی نہیں، تو پھر کیسے خبر دینا ہے؟ اس لیے یہ خبر دینا درست نہیں بنتا۔ اس لیے یہاں پر بھی اقتضاءً طلاق مقدر مانی جائے گی، گویا کہ شوہر نے پہلے طلاق دی ہے، اب اس کی خبر دے رہے ہیں تاکہ یہ خبر دینا درست ہو جائے۔ اور وہ بھی تطلیق مصدر ہے، لیکن چونکہ تطلیق مصدر ماضی کا اگر مصدر ہو تو اس سے طلاق واقع نہیں، طلاق مصدر حادث سے واقع ہوتی ہے، اس لیے مصدر حادث کو اقتضاءً مانا جاتا ہے۔ طلقتکی میں جو مصدر ہے تطلیق، اگر ماضی کے معنی میں ہو تو اس سے طلاق نہیں، بلکہ جب مصدر حادث ہو، حال کے معنی میں ہو، تو اس سے طلاق واقع ہوتی ہے۔ اور یہاں تطلیق ماضی کے معنی میں ہے، اس لیے معنی کلام لغو جا رہا ہے، تو اس کلام کو لغو سے بچانے کے لیے اقتضاءً مصدر حادث کو مقدر مانا جائے گا۔ طلاق اس سے ہوئی، اور وہ چونکہ مقتضا بقدر ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ اگر اپنی بیوی کو کہہ دے انت طالقن، یہ کہے طلقتکی، تو اس سے بھی 3 کی نیت کرنا صحیح، اس لیے کہ طلاق یہاں مصدر حادث سے ہوئی جو مقتضا کے طور پر ثابت ہے، اور مقتضا بقدر ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے، اس لیے 3 کی نیت کرنا صحیح نہیں۔ لہذا اگر شوہر 2 کی نیت کر لے یا 3 کی نیت کر لے تو اسے بھی طلاق واقع نہ 2 ہوں گی نہ 3 ہوں گی، بلکہ ایک طلاق واقع ہوگی، اس لیے کہ طلاق یہاں بطور اقتضاء کے مقدر ہے، اس لیے کہ مقتضا جو ہوتی ہے وہ عام نہیں ہے۔